كأنه أراد بقوله الصديق الأكبر أنه أسبق إيمانا من أبي بکر. کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کا اشارہ ابو بکر کی طرف ہے کہ کہتے ہیں انا الصدیق الاکبر، صدیق اکبر میں ہوں. میرے لیے واضح طور پر یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ ابو بکر کی طرف ہے کہ ابو بکر صدیق اکبر نہیں ہے. انا الصدیق الاکبر، صدیق اکبر میں ہوں. السلام علیکم جناب، بات کریں. وعلیکم السلام. جی جناب بات کریں. سر میں کل کے پروگرام میں کال نہیں کر سکا، کچھ ایک دو باتیں ہیں ضروری آپ سے جو کروں گا. پہلی ان میں سے یہ ہے کہ ابھی آپ نے نوح علیہ السلام طویل عمر کا ذکر کیا، تو اس میں میری حدیث میں ذہن میں آ گئی مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح. سر پلیز اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ خالقین کی کتب سے اس کو دکھا سکتے ہیں اسکرین پہ، یہ ہمارے لیے حجت بھی ہو جائے گی. اور ایک حدیث بہت جی میں مشہور ہے جی سر یہ کالج میں، تو وہاں جو ہمارا اسلامیہ کا جو ایک مائنر سبجیکٹ ہے اس میں بھی یہ حدیث کو انہوں نے ایک مین ٹاپک کی طرف لکھی ہوئی ہے. انہی ترکتم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنت. اور یہ آپ نے کئی دفعہ اپنے مناظرات میں کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو سر اس کی ذوق کون سی حدیث ضعیف ہے بھائی؟ کتاب اللہ سنتی، میں کتاب اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ مخالف سر، اس کے بارے میں آپ کوئی ذوق کے کوئی دلائل دے سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت میرے اب سلیبس میں تو میں انڈر گریجویٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں، اسلامیات مائنر. کہاں پہ انڈر گریجویٹ کر رہے ہیں؟ میں اوکے سن لیں، آپ ٹی وی سے سن لیں، آن لائن سن لیں. لیکن پہلے آپ نے جو اس حدیث کو جو مجھ سے طلب کیا، اس حدیث کے بہت زیادہ مصادر ہیں. کہ حدیث سفینہ کے مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینۃ نوح، اللہ من رکبنها نجا ومن تخلف عنها غرق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے، یعنی تشبیہ، شباہت، مثال، اگزامپل. دیکھیں یعنی اس کا جو نوح کے کشتی کا کیریکٹر ہے اس کی امت میں وہی کیریکٹر ہے اہل بیت علیہ السلام کا کیریکٹر اس امت میں. تو یہ اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ کیریکٹر نوح علیہ السلام کی کشتی کا کیریکٹر کیا تھا کہ جو اس میں سوار ہو گئے وہ نجات پا گئے، اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کا کیریکٹر ہے کہ جو ان کے اتباع کرے، جو ان سے محبت کرے، جو ان سے وفا کرے، وہ نجات پائے گا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ بالکل جہنمی ہے. کیونکہ نوح کی کشتی سے جو بھی پیچھے رہ گیا وہ دنیا میں بھی غرق ہے، آخرت میں بھی وہ کیا ہے؟ غرق ہے. یہ کتاب ہے عزیزو المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جلد نمبر 3، چھاپ دارالفکر، چھپی ہے کتاب 2009 بیروت لبنان میں. کتاب معرفت الصحابہ، باب مناقب اہل بیت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نمبر 4778. سمعت ابا ذر، حنش الکنانی کہتے ہیں کہ میں نے ابا ذر کو دیکھا، یقول وهو آخذ بباب الکعبہ. ابو ذر غفاری تقیے کو توڑ کر، تقیے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، وہ مخالفین، اب عمر کی حکومت ہے یا ابو بکر کی حکومت ہے یا عثمان کی حکومت ہے، میں نہیں معلوم، انہی کے حکومتوں میں دروازہ کعبہ کو پکڑ کر اللہ یعنی علی الاعلان اعلان کر رہا ہے، باب کعبہ کو پکڑ کر تقریر کر رہا ہے. من عرفنی فانا من عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا ومن انکرنی فانا ابو ذر، جو نہیں جانتا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا صحابی، سب سے پرانا صحابی، سابقین اولین میں سے میں ابو ذر ہوں. تم تو ابھی مسلمان ہوئے ہو، میں تو اس زمانے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے نا؟ جب کوئی مسلمان نہیں تھا، اور جس کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا اقلت الخضراء ولا
اغبرت الغبراء على ذی لہجۃ اصدق من ابی ذر، کہ ابھی آسمان نے سایہ نہیں ڈالا ہے، زمین نے اپنے پشت کے اوپر اٹھایا نہیں ہے، ابو ذر سے زیادہ سچا انسان غیر معصومین میں۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، الا ان مثل اہل بیت فیکم، دیکھ لو کہ میرے اہل بیت علیہ السلام کی شبیہ، میرے اہل بیت علیہ مثل یعنی شبیہ، میرے اہل بیت علیہ السلام کی جو شبیہ ہے آپ لوگوں میں کون ہے؟ قصہ مختصر، سفینۃ نوح من قومہ، سفینہ نوح، کشتی نوح اس کے قوم میں، من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ کشتی نوح کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس پہ سوار ہو گیا دنیا میں ہلاکت سے بچ گیا، نبی کی صحبت مل گئی، شریعت مل گیا، توبہ قبول ہو گیا، اہل نجات ہو گیا، سعادت مل گئی دنیا میں، آخرت میں جنتی ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور ومن تخلف عنها، اور جو پیچھے رہ گیا دنیا میں بھی غرق، آخرت میں بھی جہنم سیدھا۔ اب کوئی گناہ کار بھی کشتی نوح میں چلا گیا نا، بھی اس کو نجات مل گئی، جتنا گناہ بھی ہو نا، کشتی نوح میں داخل ہو گئے تو نجات مل جاتی ہے، سمجھ میں آئی نا۔ تو یہ کشتی نوح علیہ السلام کی خاصیت ہے۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ یا علی مدد، یا علی مدد، کیا حکم ہے بھائی؟ علیکم یا السلام۔ اللہ یاری صاحب، جی سر۔ سب سے پہلے تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج، میرے دل کی تمنا تھی کہ میں مرنے سے پہلے آپ سے ضرور بات کروں ایک دفعہ۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں آپ جیسا میں آپ سے کمتر ایک گناہ کار انسان ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں۔ اللہ یاری صاحب، آپ کا ہماری شیعہ قوم کے اوپر اتنا احسان ہے کہ ہم زندگی بھر آپ کا یہ احسان نہیں اتار سکتے۔ اللہ یاری صاحب، آپ وہ کام کر رہے ہیں ہمارے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بھی آپ کی طرح بنے انشاءاللہ، انشاءاللہ مجھ سے بہتر بنے، انشاءاللہ مجھ سے بہتر بنے، بہت مہربانی۔ اللہ یاری صاحب، میرا نام ساجد علی ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، میں ہوں بیسکلی گلگت کا نا۔ کیا ہے؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، میں ہوں گلگت کا، پاکستان کا ایک شمالی علاقہ ہے گلگت۔ جی جی گلگت۔ خدا آپ کو سلامتی دے۔ اچھا اللہ یاری صاحب، گلگت والے وہ کراچی میں ہوتے ہیں، اکثر مولوی ہوتے ہیں، آپ مولوی ہیں وہاں پہ؟ سر ہمارے وہ مرجیت والے تقلید والے مولوی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ایران سے پڑھ کے آتے ہیں، بس یہاں کے وہ تقلید وغیرہ یہ ان کی یہی باتیں ہوتی ہیں، اختلافی مسائل پہ بات نہیں کرتے ڈر کے مارے، بس سمجھ نہیں آتا ہے، آتا بھی نہیں، ان کی ٹریننگ بھی نہیں ہے نا، اس کے پاس کوئی علم بھی، تحقیق بھی نہیں ہے ان باتوں پر، دین کے دفاع پہ ان کے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے، نعرے بازی ان کو آتے ہیں ہونا یہ چاہیے۔ ہاں سر ہونا تو آپ کی طرح مولوی چاہیے نا سر، دین کا دفاع بھی کریں، ہمارا مذہب ہی ان کے اینٹی ہے، جماعت مخالف کے، تو پھر ہم کیوں جیسی اتحاد کی باتیں، ہم جتنا بھی اتحاد کی باتیں کر لیں سامنے سے ہم کو گالیاں ہی پڑتی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انقلابی ایران سے پہلے پاکستان پر جماعت مخالفین کے اعتراضات بہت کم تھے، انقلابی ایران سے پہلے، یہ ابھی بتاؤں آپ کو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انقلابی ایران کے بعد شیعہ مذہب کی دشمنی بہت بڑھ گئی، شیعہ مذہب سے دشمنی، اور شیعہ مذہب کے خلاف مخالفین کے علماء کی تقریرات، ان کے کتب، ان کے آرٹیکلز، ان کے کانفرنسز، یہ ان کے کورسز، مدارس کے کورسز بدل گئے کہ وہ شیعوں کے خلاف اپنے کورسز میں انہوں نے مواد داخل کیے، اور تکفیر پہلے پاکستان میں انقلابی ایران سے پہلے شیعوں میں پاکستان میں شیعوں کی تکفیر بہت کم ہوتی تھی، اور انقلابی ایران کے بعد شیعوں کی تکفیر ایک عام چیز بن گئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے، ہماری یہی مولوی حضرات نے پوری دنیا کو ہماری تکفیر پر اکٹھا کر دیا، ان کو ہماری تکفیر پر اور ہمارے خلاف کتاب لکھنے پر انہوں نے ان کو اکھاڑا، اور پھر خود شیعہ لیڈرشپ اپنے ہاتھ میں لے لی، اور پھر شیعہ مذہب کا دفاع کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ بالکل سر، بالکل، آپ کی ہر ایک بات صحیح ہے، ہر بات صحیح ہے سر۔ خدا آپ کو جزائے خیر۔ حکم کریں آپ دوبارہ، کیا پوچھ رہے تھے بھائی؟ سر حکم، سر روایت کے بارے میں یہ پوچھا تھا کہ میں نے کچھ ٹائم پہلے مستری کے کچھ چیلے ہیں 2-3 نا، بلال نام کے کچھ ہے، وہ لائیو کچھ چینل چلاتے ہیں، تو ادھر بھی کال کی تھی نا، اس روایت کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بس آئیں بائیں شائیں کیا، بولا ہمیں پتہ نہیں، ہم پتہ کر کے بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر میری کال تو کاٹ دی، اس کے بعد انہوں نے بولا یہ ایسے ہی ہوتے ہیں برساتی پینڈر، یہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کی، میرے کو اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے۔ میں نے یہ روایت
علامہ یاسین قادری ہے، ایک لاہور کا مولوی ہے جو اہل بیت کے لیے یعنی کہ بہت زیادہ بات کرتا ہے، جماعت مخالف کا آدمی، لیکن وہ اہل بیت کی شان میں بہت زیادہ وہ، اس نے یہ روایت بولی تھی نا کہ اس کائنات صدیق اکبر صرف مولا علی کی ذات ہے. یہ رسول سے بھی حدیث ہے اور مولا علی نے خود بھی کہا ہے کہ میں کائنات کا صدیق اکبر ہوں، یعنی کہ صدیق تو بہت ہے لیکن صدیق اکبر صرف مولا علی کی ذات ہے، اور جو صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. میں اس روایت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ان دوسرے فرقے کی کتاب میں، جو مستند کتابوں میں، یہ صحیح ترین روایت کہاں نقل ہوئی؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اوکے ٹھیک ہے اوکے، تھینک یو. خدا حافظ. خدا حافظ. عزیزو، انا الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم. امیر المؤمنین علیہ السلام صدیق اکبر ہیں مخالفین کے کتب سے. یہ ملاحظہ فرمائی سنن ابن ماجہ چھاپ بیروت لبنان سنہ 2003 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 49 میں ملاحظہ فرمائی یہ حدیث ہے. عن عباد ابن عبداللہ قال علی علیہ السلام. عباد ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے فرمایا انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ اخو رسول ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں. یہ پورے عالم اسلام میں وہ منفرد شخص جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی بنایا اور اس کے ساتھ بھائی چارہ کیا. سب مسلمانوں کو آپس میں بھائی بنایا، لیکن اپنے لیے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھائی بنایا. اور پھر فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، موسیٰ ہارون بھائی ہیں، تو ان کے اخوت کئی طرق سے ثابت ہیں. وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، أَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، أَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، عربی زبان میں بعض چیزیں ہوتی ہیں، وہ نکات ہوتی ہیں جو دوسری زبانوں میں نہیں ہیں. اگر مسند اور مسند علیہ دونوں معرفہ ہوں، یہ کتاب مطول میں ہے، کتاب اطول میں ہے، کتاب عروس الافراح میں ہے، بلاغت کی جتنی کتابیں ہیں ان میں موجود ہیں، معانی بیان کی کتابوں میں موجود ہیں کہ حصر کے ادات میں سے ایک ادات یہ ہے کہ مسند علیہ دونوں معرف ہوں. انا الصدیق الاکبر، جو لوگ عربی جانتے ہیں کہ انا ضمائر میں سے اور یہ معرفہ ہے. الصدیق الاکبر یہ الف لام ہے، الف لام یہ تعریف کے لیے، یہ بھی معرفہ ہے. انا الصدیق الاکبر صرف میں، حصر کے لیے صرف میں صدیق اکبر ہوں. لا یقولها بعدی کذاب، بعدی، اور اس کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت جگہ بعدی کا مطلب ہوتا ہے غیری ہوتا ہے، بہت دفعہ بعدی کا مطلب ہوتا ہے غیری، میرے علاوہ اگر کوئی شخص، اور آپ کو معلوم ہے کہ اشارہ کس طرف جا رہا ہے، کہ ان کے علاوہ کون ہے، کس نے، جماعت عمریہ نے کس کو یہ لقب دیا ہے، انا الصدیق الاکبر، میرے علاوہ اگر کوئی ادعا کرے تو وہ کذاب ہی ہوتا ہے. صلیت قبل الناس ل7 سنین، پھر بھی اشارہ بہت واضح ہے کہ میں نے 7 سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا، میں نماز پڑھتا تھا. ان لوگوں نے ادعا کیا ہے کہ وہ بوڑھا جو ہے سسر، وہ اس نے پہلے ہی مان لایا نا، واضح ہے کنایہ اس کی طرف. یہ کتاب ہے عزیزو مصباح الزجاجہ فی زوائد ابن ماجہ تالیف البوصیری، الجزء الاول، چاپ کہاں کی چاپ ہے؟ وزارت التعلیم العالی، الجامعہ الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ، مدینہ منورہ یونیورسٹی میں وزارت تعلیم عالی سعودی عرب کی، انہوں نے یہ چھاپی ہے کتاب. ملاحظہ فرمائی یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں. بھلے کہاں پہ یہاں پہ سب مشخصات موجود ہیں کہ جامعہ اسلامیہ میں چھپی ہے. اچھا، یہاں پر اسی حدیث کو لے کے آتے ہیں. حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن ابن العلاء ابن صالح عن المنہال عن عبد اللہ ابن عباد قال علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا انا عبداللہ و اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وانا الصدیق الاکبر لا یقولها بعد الا کذاب صلیت قبل الناس ب7 سنین. هذا اسناد صحیح رجالہ ثقات. یہ سند صحیح ہے، اس کے سب رجال ثقہ. بوصیری صاحب نے فرمایا. وہ ابو بکر بن شیبہ نے اس کو اپنے مسند میں دوسری طرق سے روایت کیا ہے. اچھا،
ملاحظہ فرمائیں یہ کتاب شرح سنن ابن ماجہ تالیف ابو الحسن الحنفی المعروف العلامہ السندی، سندھی صاحب کی، ابو الحسن سندھی صاحب کی کتاب ہے شرح سنن ابن ماجہ، جزء اول، چاپ دار الجیل۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں اسی حدیث کو، عن عباد بن عبد الله قال قال علي عليه السلام انا عبد الله واخو رسوله صلى الله عليه واله وانا الصديق الاكبر لا يقوله بعدي الا كذاب صليت قبل الناس۔ کیا فرماتے ہیں علامہ سندھی ابو الحسن سندھی فرماتے كأنه اراد بقوله الصديق الاكبر انه اسبق ایمانا من ابی بکر۔ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کا اشارہ ابو بکر کی طرف ہے، کہ کہتے ہیں انا الصدیق الاکبر، صدیق اکبر میں ہوں۔ میرے لیے واضح طور پر یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ ابو بکر کی طرف ہے، کہ ابو بکر صدیق اکبر نہیں ہے، انا الصدیق الاکبر، صدیق اکبر میں ہوں۔ وَأَيْضًا، کیونکہ لوگوں نے کہا تھا کہ ابو بکر پہلے اسلام لائے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ نہیں، میں ان سے پہلے اسلام لایا ہوں، بوڑھے سے پہلے میں اسلام لایا ہوں۔ میں تو 7 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ وفی الاصابہ فی ترجمۃ علی، حافظ ابن حجر نے الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں فرمایا ہے کہ هو اول الناس اسلام، علی علیہ الصلاۃ والسلام امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ، سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام لایا۔ فی قول الکثیر من اہل العلم، بہت سارے علماء کے نزدیک،